بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 237 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 231 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 231 ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ من لم يدع، جو شخص نہ چھوڑے، قول الزور، جھوٹ کہنا، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، پس اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع، اس بارے میں یہ کہ چھوڑے وہ، طعامہ و شرابہ، اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو۔ من لم یدع، جو نہ چھوڑے، قول الزور، جھوٹ کہنا، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، پس اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع، اس بارے میں یہ کہ چھوڑے وہ، طعامہ و شرابہ، اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو۔ اب یہاں پر لم یدع، سیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم، اسباب فتح یفتح، جیسے ودع یدع ودعا بمعنی چھوڑنا، اور باب کرم یکرمو سے ودع یودع دعتا وداعتا بمعنی پرسکون و مطمئن ہونا، سنجیدہ اور خاموش طبع ہونا۔ الزور بمعنی جھوٹ، باطل، جعل سازی۔ شہادت زور بمعنی جھوٹی گواہی۔ ایک لفظ ہے الزور، الزور بمعنی ترچی نگاہ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں باب تنزیہ الصوم سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں روزہ دار کو یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ وہ اگر روزہ تو رکھے لیکن جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا، کسی پر بہتان لگانا، لعنت کرنا نہ چھوڑے، تو اسے صرف کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ روزہ کی ساری برکات کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ تقوی جیسی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو روزہ کی اصل غرض و آیت ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، یعنی اللہ کو
اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو روزے کی حالت میں حرام کام نہ چھوڑے، اور جو اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ایسے شخص کو نہیں ملے گا، گو اس کے اوپر سے روزہ کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من لم یدع قول الزور، من جازمہ شرطیہ، لم یدع فعل، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر قول الزور، قول مضاف اور الزور مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ پھر آگے جا کر العمل بہ، العمل مصدر ہے اور بہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا العمل مصدر کے ساتھ۔ پھر العمل مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہوا اور اس کا عطف ہے قول الزوری پر۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بھی ہوا لم یدع فعل بفاعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر یہاں پر لم یدع جو فعل ہے اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے۔ پھر اس کے بعد فلیسا، اس میں فا جزائیہ ہے، لیسا فعل ناقص، للہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنتاً سیاہ اس میں فاعل کے ساتھ۔ پھر اس میں ضمیر ہے جو اس کے لیے فاعل بنے گا، پھر سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر آگے جا کر حاجتن فی ان یدع طعامہ و شرابہ، یہ لیسا کے لیے اسم ہو جائے گا۔ حاجتن موصوف ہے، نکرہ ہے، اور آگے کا جو ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ اس کے لیے صفت ہے۔ فی جارہ، ان ناصبہ مصدریہ، یدع فعل اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کے لیے فاعل۔ پھر آگے جا کر طعامہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور اسی طرح شرابہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہوا معطوف۔ پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بھی ہوا ماقبل کے یدع فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ بتاویلی مصدر بوجہ ان ناصبہ مصدریہ کے یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے۔ پھر فی جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا کائنتاً سیاہ اس میں فاعل کے ساتھ، پھر سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل حاجتن موصوف کے لیے۔ پھر موصوف اور صفت مل کر یہ اسم ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر لیسا فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گی ماقبل کے شرط کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر آخر میں جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔